النعمان بن مقرن المزنی ان للایمان بیوتا وللنفاق بیوتا، یقیناً ایمان کے کچھ گھر ہوتے ہیں اور نفاق کے بھی کچھ گھر ہوتے ہیں، اور در حقیقت مقرن بنی مقرن کا گھر ایمان کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المكة والمدينة ومكة۔ قبیلہ مزینہ اپنے گھر یثرب سے قریب ان راستوں پر بنایا کرتے تھے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وکان رسول صلوات اللہ وسلام علیہ قد ہاجر المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت فرمائی۔ وجدت اخبارہ تصل تباعا الى مزینہ مع الغادین والراحلین، اور آپ کی خبریں مسلسل مدینہ پہنچنے لگیں آنے جانے والوں کے ساتھ۔ کہاں؟ مزینہ قبیلے کے پاس۔ فلا تسمع عنہ الا خیر، تو قبیلہ مزینہ آپ کے متعلق صرف خیر ہی خیر سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وفی ذات عشیہ، ایک شام کا واقعہ ہے، جلس سید القوم، قوم کا سردار نعمان ابن مقرن المزنی فی نادی ای فی مجلس، اپنی مجلس میں اپنے بھائیوں اور اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھا۔ فقال لهم، تو اس نے ان سے کہا، یا قوم، اے لوگو، واللہ ما علمنا عن محمد الا خیرا، ہم نے محمد کے متعلق صرف خیر ہی سنا ہے، ولا سمعنا جانا ہے، ولا سمعنا من دعوتی، اور آپ کی دعوت سے صرف و صرف رحمت، احسان اور انصاف کو ہی سنا ہے۔ فما بالنا، ہمارا کیا حال ہے، کیا بات ہے، نبتی عنہ، ہم ان سے پیچھے ہو رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، والناس الیہ مسلمون، اور لوگ ان کی طرف جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا، اما انا، رہی بات میری، فقد عزمت علی ان اغدو علیہ، میں نے تو ان کے پاس صبح جانے کا عزم و ارادہ کر لیا ہے۔ اذا اصبحت، جب میں صبح کروں، فمن شاء منکم ان یکون معیہ، جو تم میں سے چاہے چلنے کا کہ میرے ساتھ ہو، ان یکون معیہ فلیتجہز، تو اسے تیاری کر لینی چاہیے۔ وکأنما مست کلمات النعمان وترا مرحفا فی نفوس القوم، گویا کہ نعمان کی باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر دکھتی رگ کو چھو گئی۔ کیا ہے؟ وتر کہتے ہیں تات کو، اور مرحف کہتے ہیں محسوس کرنے، یعنی بہت زیادہ محسوس کرنے والا جو نبض ہو، مراد یہاں کی دکھتی رگ کو چھو گئی۔ فما ان طلع الصباح، جیسے ہی صبح ہوئی، حتی وجد اخوتہ العشرہ، اس نے اپنے 11 بھائیوں کو پایا، و400 فارس من فرسان مزینہ، مزینہ کے 400 گھوڑ سواروں کو پایا، قد جہزوا انفسهم، کہ ان سب نے اپنے آپ کو خود کو تیار کر لیا ہے، للمضی معه الى یثرب، یثرب کی طرف اس کے ساتھ جانے کے لیے، للقاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ملاقات کے واسطے، والدخول فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے۔ فإذا النعمان، تاہم نعمان کو شرم محسوس ہوئی، استحیا، شرم محسوس ہوئی، ان یفد مع هذا الجمع الحاشد علی النبی، کہ اس جمع غفیر کے ساتھ، اس بڑے مجمع کے ساتھ حضور کے پاس تشریف لائے، دون ان یحمل له وللمسلمین شیئا فی یدہ، بغیر ان کے مسلمانوں کے لیے اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے، اس لیے کہ جب کسی کے پاس جاتے کچھ لے کے جاتے، پھر انہوں نے یہ شرم محسوس ہوئی کہ حضور کے پاس جائیں، مسلمانوں کے پاس جائیں، اور ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمارے ہاں کوئی ہدیہ تحفہ ہاتھ میں نہ ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن السنۃ الشہباء المجدیہ، لیکن خشک سالی نے، قحط کے سال نے، التی مرت بها مزینہ، جس سے مزینہ قبیلہ گزرا تھا، لم تترک لها ضرعا ولا زرعا، نہ اس نے کوئی تھن چھوڑا نہ کھیتی، یعنی نہ کوئی جانور چھوڑے تھے، اس قحط کے سال میں سب کے سب مر گئے تھے، اور نہ کھیتی وغیرہ غلہ وغیرہ بچا تھا۔ فتح النعمان ببیتی و بیوت اخوتی، تو نعمان نے اپنے گھر اور اپنے بھائیوں کے گھروں کا چکر لگایا، وجمع کل ما القاه لهم القحط من غنیمات، اس نے ہر ان تمام بکریوں کو، بکری کے بچے چھوٹے چھوٹے، غنیمات چھوٹے بچے، غنم سے بکری اور غنیم چھوٹی بکری، چھوٹا بچہ، کرے قحط نے جو ان کا بکریوں کا بچہ وغیرہ چھوڑ رکھا تھا، ان تمام کو جمع کر لیا، وساقها امامه، اور اس کو اپنے سامنے ہکا دیا،
وقدم بها لے آیا، وقدم بها علی رسول اللہ اور اس کو حضور کے پاس لے کر پہنچا، وعلن ہوا معه اسلامهم بین یدیہ، اس نے اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے حضور کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا۔ اہتزت یثرب من اقصاها الى اقصاها فرحا بالنعمان بن مقرن وصحبہ، یثرب اپنے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نعمان بن مقرن اور ان کے ساتھیوں کے اسلام لانے کی خوشی سے جھوم اٹھا۔ کیا ہوا؟ اذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب ان اسلم منه 11 اخا من اب واحد ومعهم 400 فرس، جبکہ عرب کے کسی گھر کو یہ سبقت حاصل نہیں ہوئی کہ ان کے گھر کے 11 سگے بھائی اور ان کے ساتھ 400 سوار مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ وصل رسول الکریم باسلام النعمان ابلغ السرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمان المقرن کے اسلام سے آخری درجے تک خوش ہوئے، غائب درجہ خوش ہوئے۔ وتقبل اللہ جل وعز غنیماتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بکریوں کو، ان کی جانوروں کو قبول فرما لیا، اور اس کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا۔ کیا ومن الاعراب، کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک عبادت کی چیز سمجھتے ہیں، قربات عند اللہ وصلاۃ رسول، اور رسول کے لیے تسلی کا یا دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خرچ کریں گے تو حضور ہم کو کیا کریں گے؟ دعا سے نوازیں۔ الا انہا قربۃ لکم، ہاں بے شک یقین، الا حرف تنبیہ، انہا قربۃ لکم، یقیناً یہ ان کے لیے عبادت کا باعث قربت، اللہ ان کو اپنی رحمت میں عنقریب داخل فرما لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم ہے۔ انضوا ای انضم النعمان بن مقرن تحت رایت رسول اللہ، نعمان بن مقرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے شامل ہوئے، وشہد معه غزوات، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی کوتاہی اور سستی کے۔ ولما آلت الخلافة إلى الصدیق وقف معه وهو قوم من بنی مزینہ وقفة حازمة، جب خلافت صدیق اکبر تک پہنچی تو وہ ان کے ساتھ اور آپ کی قوم بنی مزینہ محتاط طریقے سے، مضبوط طریقے سے آپ کے ساتھ ڈٹ گئے، جم گئے۔ کان لها اثر کبیر فی القضاء علی فتنة الارتداد، جس کا بڑا اثر رہا ہے ارتداد کی فتنے کی خاتمہ کرنے میں۔ کان لها اثر کبیر، جس کا بڑا اثر رہا ہے فی القضاء علی فتنة الارتداد، ارتداد کی فتنے کو ختم کرنے میں۔ ولما صعد الخلافة الى الفاروق، جب خلافت فاروق اعظم تک پہنچی، کان لنعمان بن مقرن فی عہدہ شان، تو نعمان بن مقرن کا آپ کے زمانے میں، عہد میں ایک مقام تھا، آپ کی ایک شان تھی۔ ما زال التاریخ یذکرہ بلسان ندی بالحمد رطیب من الثناء، مسلسل تاریخ اس کا ذکر کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی، ایسی زبان کے ساتھ جو تعریف اور حمد سے تر ہے، ٹھیک ہے۔ فقبیل القادسیہ، قادسیہ سے تھوڑا پہلے، ارسل سعد بن ابی وقاص قائد جیوش المسلمین، سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کی لشکر کے لیڈر، ایک وفد بھیجا الی کسری یزدجر بریاست نعمان المقرن، نعمان المقرن کی ریاست میں، ان کی نگرانی میں، ان کی لیڈری میں، تاکہ وہ اسے اسلام کی دعوت دے۔ دوبارہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولما بلغوا عاصمۃ کسری فی المدائن، جب آپ مدائن میں کسری کے پائے تخت راجدھانی تک پہنچے، یعنی آپ کی فوج پہنچی، استاذنوا بالدخول علیہ، تو ان لوگوں نے رستم کے یہاں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، چنانچہ آپ کو اجازت مل گئی۔ ثم دعا ترجمان، پھر آپ نے ترجمان کو بلایا، فقال، اس سے کہا، سلوہم، ان سے پوچھو، ما الذی جاء بکم الی دیارنا واغراکم بغزونا، کہ کون سی چیز تمہیں ہمارے علاقے میں لے آئی ہے اور ہم پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا، ابھارا ہے، لعلکم تمیتم بنا، شاید کہ تمہیں ہماری لالچ اور حرص ہو گئی ہے اور ہم پر تم نے کیا کیا ہے، جرات کی ہے، ہمارے سامنے جرات سے کام لیا ہے، لأننا تغاشرنا عنکم، اس لیے کہ ہم آپ سے غافل ہو گئے، ایک طرح سے دور ہو گئے، ولم نشاء ان نبطش بکم، اور ہم نے تم لوگوں پر
پکڑ نہیں فرمائی، نہیں چاہا کہ تمہاری پکڑ فرما لے، تم کو قابو میں کر لے۔ فالتفت النعمان بن مقرن الى من معه وقال، ہمارے مقرن اپنے اصحاب، اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان شئتم اجبت عنکم، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ اس کو آپ کی طرف سے جواب دے دیں، اور اگر تم میں سے کوئی چاہے کہ وہ گفتگو کریں تو میں اسے گفتگو پر ترجیح دیتا ہوں کہ وہی بات کر لیں۔ میری بات جو گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ بتائے، یا میں ہی بات کر لوں آپ کی طرف سے۔ فقالوا، تو سب نے کہا فلتکلم، کہ آپ ہی بات کیجیے، گفتگو آپ ہی کیجیے۔ ثم التفتوا الى کسرا، پھر سب کے سب کسرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وقالوا، کہا هذا الرجل يتكلم بلساننا، یہ آدمی ہماری زبان بولے گا، ہماری زبان بولے گا۔ فاستمعوا لما يقول، آپ بغور سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فحمد النعمان اللہ واثنى علیہ، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حضور پر درود بھیجا، پھر کہا ان اللہ رحمنا، یقینا اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا۔ فارسل الینا رسولا، ہمارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو ہمیں خیر کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں شر کو کی نشاندہی کرتا ہے، شر کو سے واقف کراتا ہے اور شر سے روکتا ہے۔ یعرفنا الشر، شر سے واقف کراتا ہے، وینہانا عنہ، اور شر سے روکتا ہے۔ وعدنا ان اجبناہ الی ما دعانا الیہ، اور اس نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرمائیں گے اگر ہم نے اس کی بات قبول فرما لی جس کی وہ دعوت دے رہا ہے۔ ان اجبناہ الی ما دعانا الیہ، جس کی طرف اس نے ہمیں دعوت دی، اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے، مان لیں گے۔ فما ہوا الا قلیل، کچھ ہی وقت گزرا تھا، حتی بدل اللہ ضیقنا سعتنا، اللہ تعالیٰ نے ہماری تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما دیا، ذلت کو عزت میں، اور ہماری دشمنیوں کو بھائی چارے اور رحم و کرم میں، شفقت میں تبدیل فرما دیا۔ وقد امرنا ان ندعو الناس الى ما فيه خیرهم، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور اپنے پڑوسیوں سے شروعات کریں۔ ان نبدأ بمن یجاورنا، کہ ہم ان سے شروعات کریں جو ہمارے قریب ہیں، آس پاس میں، پڑوس میں رہتے ہیں۔ فنحن ندعوکم الى الدخول فی الدین، ہم آپ کو اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ دین حسن کلہ، یہ ایسا دین ہے جس نے بھلائی کی مکمل تعریف کی، اچھائی کو خوب اچھائی بنایا، خوب ابھارا، وحض علیہ، اس پر خوب ابھارا ہے، وقبح القبیح کلہ، وہ تمام برائی کو برائی قرار دیا ہے اور اس سے چوکنا کیا ہے، بچایا ہے۔ وَيَنْقُلُ مُعْتَنِقِيهِ، اور وہ نبی، وہ دین اپنے ماننے والے کو کفر کی تاریکی سے نکال کر، دھو کر کے، اور اس کی ذاتی سے نور کے ایمان، اس کے عدل کی طرف لے آتا ہے، منتقل کرتا ہے۔ فَإِنْ أَجَبْتُمُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اگر تم ہماری بات مان کر اسلام کو قبول کر لو گے، خَلَّفْنَا فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ، ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے اور تم کو اس پر قائم و دائم کر دیں گے، باقی رکھیں گے، اعلیٰ اس شرط کے ساتھ کہ تم اس کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، وَرَجَعْنَا عَنْكُمْ، اور ہم تم سے واپس ہو جائیں گے اور تم کو تمہاری حالت پر چھوڑ دیں گے، وَتَرَكْنَا وَشَانَكُمْ، تم کو تمہاری حالت کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فَإِنْ أَبَيْتُمُ الدُّخُولَ، اگر تم نے اللہ کے دین میں داخل ہونے سے انکار کیا، أَخَذْنَا مِنْكُمُ الْجِزْيَةَ، ہم تم سے جزیہ ٹیکس لیں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةَ، اگر تم جزیہ دینے سے انکار کرو گے تو تم سے جنگ کریں گے، حاربناکم، تم سے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ فَاسْتَشَاطَ يَزْجُرُدُ غَضَبًا وَغَيْظًا مِمَّا سَمِعَ، یزجرد، ان کی بات سن کر کے غید و غضب میں مبتلا ہو گیا، بہت زیادہ غضبناک ہو گیا، غصہ ہو گیا، پارا پارا ہو گیا۔ وقال، کہا انی لا اعلم امة فی الارض کانت اشقا من، میں روئے زمین میں کوئی ایسی قوم و جماعت نہیں جانتا ہوں جو تم سے زیادہ بدبخت تھی، نہ تم سے کم تعداد والی تھی اور نہ تم سے زیادہ پھوٹ اور جدائی رکھنے والی تھی اور نہ تم سے بدترین حالت والی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وقد كنا نكل امركم الى غلاة الضواحي، ہم نے تمہارے معاملے کو آس پاس کے علاقوں کے والیوں کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ ہمارے لیے تم سے اطاعت کو حاصل کریں گے۔ ثم خفف شيئا من حدته، پھر اس نے اپنی تیزی کو کچھ کم کیا۔ وقال، کہا فَإِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ هِيَ الَّتِي دَفَعَتُكُمْ إِلَى الْمَجِيءِ إِلَيْنَا أَمَرْنَا لَكُمْ بِقُوتٍ
إلى أن تخصب ديار، اگر ایسی کوئی ضرورت ہے جو تم کو ہمارے پاس لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ہی التی دفع تم کو دھکا دیا، تم کو تمہارے آنے کا سبب بنی ہے، الی المجلین ہم تک پہنچنے کے لیے، امرنا لکم بقوت تو ہم نے تمہارے لیے روزینہ کو حکم دے دیا، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے اس وقت تک جب تک کہ تمہارا علاقہ سرسبز و شاداب نہ ہو جائے، ہرا بھرا ہریالی کا باعث نہ ہو جائے۔ وَقَسَوْنَا صَادَكُمْ وَوُجُوهَ قَوْمِكُمْ اور ہم نے تمہارے سرداروں کو اور تمہاری قوم کے سربراہ لوگوں کو کیا ہے، کپڑا پہنا دیا ہے، کپڑا دے دیا ہے۔ وَمَلَّكْنَا عَلَيْكُمْ مَلِكًا مِّن قِبَلِنَا اور ہم نے تم پر ایک بادشاہ متعین کر دیا اپنی طرف سے جو تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ فرد علیہ رجل من الوفد جماعت اس وفد کے ایک شخص نے اسے جواب دیا، ردن اشعل نارا غضبی من جدید ایسا جواب دیا جس نے پھر سے اس کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ فقال لولا ان الرسول لا تقتلوا لقتلتكم اگر قاصدوں کو قتل نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی قاصد کو کوئی پیغام لے کے گیا ہے، کیسا بھی غضبناک اور خراب ہو بات، اسے غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اسے قتل نہیں کر سکتے، یہ پوری دنیا کا دستور ہے۔ سمجھ میری بات؟ وہ ایک طرح سے قاصد ہوتا ہے، پیغامبر ہوتا ہے، بات پہنچانے والا ہوتا ہے، اور یہ تب سے آج تک یہ ضابطہ چلا رہا ہے کہ کوئی کسی کا پیغام لے کر آتا ہے تو اسے سن سکتا ہے لیکن اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ کہہ رہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ رسول قاصدوں کو قتل کیا جاتا ہو تو لقتلتکم تو میں تمہیں قتل کروں، لیکن ایسا نہیں، قتل نہیں کیا جاتا۔ قوموا یہاں سے اٹھ جاؤ، فلیس لکم شیء عندی میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، واخبروا قائدکم اپنے قائد کو خبردار کر دو، بتا دو، انی مرسل الیہ رستم کہ میں اس کے پاس کیا ہے، رستم کو بھیجوں گا، حتی یدفنہ ویدفنکم معا فی خندق القادسیہ یہاں تک کہ وہ اسے بھی اور تم کو بھی ایک ساتھ خندق قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ ثم مرا پھر اس نے حکم دیا، فأوتی لہو بحمل تراب مٹی کا ایک بوجھ، یعنی کچھ مٹی لانے کا حکم دیا گیا، حکم دیا تو اس کے پاس کچھ مٹی کا بوجھ لایا گیا۔ وقال للرجال تو اس نے اپنے افراد سے، اپنے خاص لوگوں سے کہا، حملوہ علی اشرف ہؤلاء اس مٹی کو لاد دو ان لوگوں میں جو شریف ترین آدمی اس کے اوپر، وسوقوا امامکم اور اس کو بھیج دو اپنے آگے، علی مرء من الناس لوگوں کے سامنے، حتی یخرج من ابواب عاصمہ یہاں تک کہ وہ ہمارے ملک کی پائے تخت کے دروازوں سے نکل جائیں۔ فقالوا للوفد تو ان سب نے وفد سے کہا، من اشرفکم تم میں سے سب سے زیادہ مشرف باعزت آدمی کون ہے؟ فبادر الیہم عاصم بن عمر وقال عاصم بن عمر ان کی طرف جلدی سے بڑھے، کہا انا میں ہوں۔ فحملوا علیہ تو اس مٹی کو اس پر رکھ دیا، لاد دیا ان پر، حتی خرج من المدائن یہاں تک کہ وہ مدائن سے نکل گئے۔ ثم حملوا علی ناقته پھر اس کو آپ نے اپنی اونٹنی پر لادا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کس کے لیے؟ سعد بن ابی وقاص کے واسطے۔ وبشرہ اور ان کو اس بات کی خوشخبری دی، بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ان قریب مسلمانوں پر ایران کے علاقے کو فتح فرما دے گا، وَيُمَلِّكُهُمْ تُرَابَ أَرْضِهِمْ اور اس سرزمین کی مٹی کا انہیں مالک بنا دے گا۔ ثم وقعت معركة القادسیہ پھر قادسیہ کی جنگ ہوئی، وَاقْتَضَّ خَنْدَقُهَا بِجُثَثِ آلَافِ الْقَتْلَى اور اس کا خندق، کس کا؟ قادسیہ کا خندق ہزاروں مقتولین کے جسموں اور لاشوں سے بھر گئے، لیکنہم لم یکونوا من جند المسلمین لیکن وہ سب کے سب مسلمانوں کے لشکر کے نہیں تھے۔ کون تھے وہ؟ کافر۔ انما کانوا من جند کسریٰ وہ کسریٰ کے لشکر کے تھے۔ لم یستکن الفرس لہزیمۃ القادسیہ قادسیہ کی شکست تھے ایرانی نہ سست پڑے اور نہ ہی عاجز ہوئے۔ فجمعوا جموعهم اپنی جماعتوں کو، اپنے لشکروں کو جمع کیا، وجیشوا جیوشهم اپنے لشکر کو تیار کیا، حتی اکتمل لهم 150,000 من اشداء المقاتلین سخت ترین جنگجوؤں کی 1.5 لاکھ 150,000 1.5 لاکھ فوج تیار ہو گئی، افراد تیار ہو گئے۔
فلما وقف الفاروق على اخبار هذا الحشد العظیم، جب فاروق اعظم اس بڑے مجمع، اس بڑی جماعت کے خبروں سے واقف ہوئے، عزم علی ان یمضی الی مواجہۃ هذا الخطر الکبیر بنفسہ، تو آپ نے عزم و ارادہ فرمایا کہ آپ خود جائیں اس بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن وجوہ المسلمین ثنوا عن ذلک، لیکن مسلمانوں کے ذمہ دار حضرات، وجوہ مانے یہاں سربراہ اور لوگ، بڑے لوگ، ذمہ دار حضرات نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا، دور رکھا، روک دیا اور آپ کو مشورہ دیا۔ اشارہ اعلیٰ، کسی کو مشورہ دینا، اشارہ اعلیٰ کسی کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا ایرسل قائدا، ایک ایسا قائد، لیڈر بھیجیں جو جس پر اعتماد کیا جا سکے، جو اعتماد علیہ، جس پر اعتماد کیا جا سکے اس جیسے عظیم کارنامے کو انجام دینے میں۔ فقال عمر نے کہا اشیروا علیہ برجل، میرے سامنے ایک ایسے کسی ایسے شخص کا مشورہ دو جسے میں اس سرحد کی ذمہ داری دے سکوں، ثغر سرحد۔ فقالوا، لوگوں نے کہا انت عالم بجندی، اے مومنین آپ تو اپنے لشکر کو زیادہ جانتے ہیں کہ کون زیادہ قابل ہے۔ فقال کہا واللہ لولین علی جند المسلمین رجلا یکون اذا التقى الجمعان اسبق من الاسنہ وهو النعمان ابن المقرن المزنی، میں مسلمانوں کے لشکر پر ایک ایسے شخص کو ذمہ دار بناؤں گا کہ جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑیں تو وہ نیزے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس کا نام نعمان بن مقرن المزنی۔ فقالوا هو لہ، لوگوں نے کہا ہاں وہ اس جنگ کے لائق ہے۔ کیا ہے؟ جنگ کے لائق۔ فقط یقول، تو آپ نے انہیں یہ کہتے ہوئے خط لکھا من عبد اللہ بن عمر ابن الخطاب الى النعمان بن مقرن، کہہ رہے کہ عبداللہ اللہ کے بندے عمر ابن خطاب کی طرف سے نعمان بن مقرن کی خدمت میں۔ اما بعد فإنه بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے ان جموعا من الاعاجم کثیرہ، کہ اجمیوں کے لشکر بہت ہیں، قد جمعوا لکم بمدینۃ نہاون، ان سب نے تمہارے لیے نہاون کے شہر میں ان کو جمع کر رکھا ہے۔ فإذا أتاك کتابی ھذا، جب میرا یہ خط تم تک پہنچے، فسر بأمر اللہ، تو تم اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے اور اپنے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چل پڑو، سر سارا سر چل پڑو، ولا تؤتیہم وعرا، اور ان مسلمانوں کو کسی خوفناک راستے پر نہ چلانا، اوطاع چلانا، وعروں کے معنی ہے خوفناک، جنگل وغیرہ، اگر جنگلی راستے، خوفناک راستے پہ نہ چلانا، فتؤذیہم، تو وہ ان کو تکلیف دے گا، ان کی تکلیف کا باعث ہوگا۔ فإن رجلا، سونے مولانا، فإن رجلا واحدا من المسلمین، مسلمانوں کا ایک آدمی، ایک مسلمان شخص، احب الیہ من 100,000 دینار، میرے نزدیک 1,00,000 دینار سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، پسندیدہ ہے محبوب۔ والسلام علیکم، اور آپ پر سلام، بات مکمل ہے۔ کہ حب النعمان بجیشہ للقاء العدو، نعمان بن مقرن اپنا لشکر لے کر چل پڑے، اٹھ کھڑے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے۔ وارسل امامہ طلائع من فرسانہ لتکشف له الطریق، طلیۃ الجیش کہتے ہیں ایک ایسا دستہ جو تمام لشکر سے پہلے جاتا ہے راستے کو جاننے، پہچاننے اور ماحول کو سمجھنے کے لیے، راستے کو دیکھتا ہے۔ تو کرے آپ نے اپنے سامنے اپنے شہ سواروں کے کچھ دستے، کچھ لوگوں کو بھیجا تاکہ ان کے لیے راستے کو صاف کرے، جانے کہ راستہ کیسا ہے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ فلما اقترب الفرسان من نہاون، جب شہ سوار نہاون سے قریب ہوئے، توقفت خیولهم، ان کے گھوڑے رک گئے، فدفعوها، ان گھوڑوں کو بڑھایا، فلم يندفع، وہ بڑھے نہیں، چلے نہیں، فنزلوا عن ظهورها، سب کے سب ان کی پشتوں سے اتر گئے، لیعرفوا الخبر، تاکہ واقعہ کو جانے کیا بات ہے۔ فوجدوا فی حوافر الخیل شظایا من الحدید، تو انہوں نے گھوڑوں کی کھروں میں لوہے کے پارے اور کرچ پائے، ٹکڑے، شظایا ٹکڑا، پارا، ہڈی گوشت کھاتے ہو تو ہڈی کرچ آتی،
اس لوہے کی کرچ ہوتی ہے، تو ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں؟ شدیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شدیہ. تشبہ رؤوس المسامیر، جو بڑی بڑی کیلوں کے مشابہ تھے. فنظروا فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر دیکھا. فاذا العجم قد نثروا فی الدروب المؤدیہ الی نہاون حسک الحدید، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ عجمیوں نے نہاوند پہنچنے والے راستوں میں پھیلا دیا. نثرا بکھیر دیا، پھیلا دیا ہے. اسی سے نثر آتا ہے بکھرا ہوا، شیر آتا ہے موزون ہوتا، وزن ہوتا، بدھا ہوا. حسک الحدید، لوہے کی کیلیں کیا کر دی ہیں؟ پھیلا دی، بچھا دی. لیعوق الفرسان والمشاة عن الوصول الیہ، تاکہ وہ شہ سواروں کو، پیدل چلنے والوں کو نہاون پہنچنے سے روک سکیں، ان کے لیے رکاوٹ بن سکیں. اخبر الفرسان النعمان بما رأوا، شہ سواروں نے نعمان بن مقرن کو جو کچھ دیکھا اس سے باخبر کر دیا. وطلبوا منہ، اور آپ سے اس بات کی درخواست کی کہ یمدہم برائہ، کہ وہ ان کی امداد اپنی رائے سے فرمائے. آپ کیا فرماتے؟ اپنی رائے دیجیے. فامرہم بان یقفوا فی اماکن، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہیں، رک جائیں وہیں جہاں جو ہے. وَيُوقِدُوا النِّيرَانَ فِي اللَّيْلِ، رات میں آگ روشن کر دیں تاکہ دشمن انہیں دیکھے. وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَظَاهَرُونَ بِالْخَوْفِ مِنْهُ، اور اس وقت وہ دشمن سے ڈرنے اور شکست کھا جانے کا مظاہرہ کریں کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو ڈر گئے، ہم کہاں آگے جا پائیں گے. لِيُغْرُوهُ بِاللِّحَاقِ بِهِمْ، تاکہ وہ دشمن کو اپنی طرف آنے اور اپنے سے ملنے پر آمادہ کر دیں. وَإِزَالَةِ مَا زَرَعَهُ مِنْ حَسَكِ الْحَدِيدِ، اور اس پر آمادہ کریں جو انہوں نے لوہے کی کیلیں بچھائیں اسے دور کرنے پر، کہ وہ اسے ہٹا دیں. بھی کام ہو گیا، اب کیوں بچھایا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے. کرو وجاز حیل الفرس، تدبیر ایرانیوں کے خلاف کام کر گئی. فما ان رأوا طلیعة جیش المسلمین، جیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کے طلیعۃ الجیش کو دیکھا، آگے بڑھنے والے لشکر کو دیکھا، کہ تمضی منہزما، کہ وہ ان کے سامنے شکست کھا رہا ہے. تمضی منہزما، ان کے سامنے شکست کھا رہا ہے. حتی رسلوا عمالهم، تو انہوں نے اپنے کارندوں کو بلوا بھیجا. فکنسوا، بھیجا. فکنسوا الطرق من الحسد، تو انہوں نے راستے پر جھاڑو مار دیا، راستے کو صاف کر دیا کیلوں سے. فقر علیہم المسلمون، چنانچہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا، حملہ آور ہو گئے اور اس راستوں پر قبضہ کر لیا. واحتلوا تلک الدروب، ان راستوں پر کیا ہے؟ قبضہ کر لیا. اسکر النعمان بن مقرن بجیشی علی مشارف نہاون، مشارف علاقہ، اطراف. نعمان بن مقرن اپنے لشکر کو لے کر جمع ہوئے نہاوند کے علاقے پر، آس پاس اطراف پر. وعزم علی ان یباغت عدوہ بالہجوم، اور آپ نے اس بات کا عزم کیا کہ اپنے دشمن پر حملہ اچانک فرمائے. باغتا، اچانک کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے. فقال جنودی، تو آپ نے اپنے لشکروں سے کہا، انی مکبر ثلاث، میں 3 بار اللہ اکبر کہوں گا. کئی بار؟ کوڈ ورڈ. فیضا، جیسے 1 2 3 چلتا ہے، تو جو اسلامی لشکر ہوتے اس کا اسلام سے تعلق تھا، وہ اپنے الفاظ، اپنے اقوال تراشتے تھے، ان اشاروں پر اپنی فیلڈ تیار کرتے تھے. مسلمانوں نے بلا دیا، زمانہ آگے بڑھ گیا تو غیروں سے وہی چیز لیتے ہیں. کریں انی مکبر ثلاث، میں 3 بار تکبیر اللہ اکبر کہوں گا. فاذا کبرت الاولی، جب پہلی تکبیر کہوں، فلیتہیأ من لم یکن قد تہیأ، تو ہر وہ شخص تیار ہو جائے جو تیار ابھی نہ ہوا. واذا کبرت الثانیہ، جب دوسری تکبیر کہوں، فلیشدد کل رجل منکم سلاح علی نفسہ، تو ہر شخص تم میں سے اپنے اوپر اپنے ہتھیار کو باندھ لے. ٹھیک ہے. فاذا کبرت الثالثہ، جب تیسری تکبیر کہوں گا، فإنی حامل، تو میں حملہ آور ہو جاؤں گا، علی اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں پر. فاحملوا معی، تو تم سبھی میرے ساتھ حملہ آور ہو جائے. کبر النعمان بن مقرن تکبیرات الثلاث، نعمان بن مقرن نے اپنے 3 تکبیروں کو کہا. واندفع فی صف العدوان، اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے. کانہ اللیث عادل، گویا کہ آپ دوڑتا ہوا شیر ہیں. وتدفق وراءه جنود المسلمین والتدفق السیل، اور آپ کے پیچھے مسلمانوں کا لشکر بھی پل پڑا، حملہ آور ہو گیا سیلاب کی طرح. ودارت بین الفریقتین رحا معرکۃ ضروس، یعنی زبردست لڑائی کی چکی دونوں فریقوں کے درمیان گھوم گئی. قلما شہدت تاریخ الحروب لہا نذیرا، جنگ کی تاریخ نے کم ہی ایسی نظیر دیکھی اور مثال دیکھی ہو. فتمزق جیش الفروسی شر ممزقین، بری طرح سے ایرانیوں کا لشکر بکھر گیا، ٹوٹ گیا، پارا پارا ہو گیا. وملأت قتلاہ السہل والجبل، اور ان کے مقتولین نے زمین اور پہاڑ سب کو بھر دیا.
وسالت دماؤه فی الممرات والدروب، اور ان کے خون گزرگاہوں میں، گلیوں میں، راستوں میں بہ گئے. فزلق جواد النعمان بن مقرن بالدماء فسریا، نعمان بن مقرن کا گھوڑا خون کی وجہ سے پھسل گیا. فسریا چنانچہ آپ گر گئے. کیا ہے؟ گر گئے. وأصیب النعمان نفسه اصابۃ قاتلہ، اور آپ کی جان ہلاکت خیز طریقے سے زخمی ہو گئی، یعنی گویا کہ آپ کی جان نکل گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. فأخذ أخوه اللواء من يده، چنانچہ آپ کے بھائی نے آپ کے ہاتھ سے جھنڈے کو لے لیا، اس لیے کہ جھنڈے کا گرنا فوج کا شکست کھا جانے کی علامت ہوتا ہے، اس لیے جھنڈا گرنے نہیں دیتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وسجاه ببردة، اور اس نے ان پر اپنی چادر جو آپ کے ساتھ تھی چادر سے ڈھانک دیا، لپیٹ دیا، تاکہ اور لشکروں کو یہ خبر نہ ہو کہ نعمان مقرن ان کی جو ہے لیڈر ہیں وہ مر چکے، انتقال ہو گئے، تاکہ پوری جو ہے کارروائی ہو جائے. جیسے کہ عمر بن خطاب کو واقعہ ہوا کہ انتقال ہو لیکن نماز پوری کی گئی، نماز نہیں چھوڑی. لہذا اگر ایسا ہوگا کہ لشکر کا جو قائد مر گیا اور ہنگامہ ہو جائے گا تو لشکر بکھر جائے گا، تو اس چیز کو چھپایا. وہ سجا ہو ببردۃ، اور انہیں ایک چادر میں چھپا دیا، ڈھانک دیا جو آپ کے ساتھ. وکتم مصرعہ عن المسلمین، مسرع کہتے ہیں انتقال، ہلاکت، اور آپ کے انتقال کی خبر کو، معاملوں کو مسلمانوں سے چھپائے رکھا. ولما تم النصر الکبیر الذی سمى المسلمون فتح الفتوح، جب وہ بڑی کامیابی مکمل ہو گئی جس کو مسلمانوں نے فتح الفتوح کا نام دیا ہے. سال الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقرن، تو غالب آنے والی فوجوں نے اپنے بہادر لیڈر کے بارے میں، نعمان بن مقرن کے بارے میں پوچھا. فرفع اخوه البردة عنه، ان کے بھائی نے ان سے چادر کو ہٹا دیا. وقال، کہا، هذا امیرکم، یہ تمہارا امیر ہے، لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو فتح دے کر کے ٹھنڈی فرما دی ہے، اس کے لیے شہادت کا خاتمہ بھی فرمایا.